بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، کوئی بھی چیز کتنی ہی کمزور اور ادنا درجے کی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مالک کے مرتبے کے بقدر مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتی ہے۔ ایک چیز مرتبہ حاصل کرتی ہے گورنر کی طرف منسوب ہو کر، ایک چیز مرتبہ حاصل کرتی ہے وزیر اعلیٰ کی طرف منسوب ہو کر، ایک چیز مرتبہ حاصل کرتی ہے وزیر اعظم کی طرف منسوب ہو کر، ایک چیز مرتبہ حاصل کرتی ہے صدر کی طرف منسوب ہو کر، ایک چیز مرتبہ حاصل کرتی ہے طالب علم کی طرف منسوب ہو کر، ایک چیز مرتبہ حاصل کرتی ہے استاد اور شیخ کی طرف منسوب ہو کر۔ لیکن میں جس کلام مقدس کی عظمت اور رفعت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ تو ایسا کلام ہے کہ تنزیل من رب العالمین، جو سارے جہانوں کے پروردگار اور خالق کا کلام معظم ہے۔ وہ ایسی مقدس کتاب ہے، نزل بہ الروح الامین، وہ عظیم فرشتہ لے کر آیا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اسے وہ فرشتہ لے کر آیا جو ذی قوت عند ذی العرش مکین کی صفت سے آراستہ ہے۔ اسے وہ فرشتہ لے کر آیا جو مطاع ثم امین کی صفت سے آراستہ ہے۔ وہ ایسی عظیم اور مقدس کتاب ہے جو نازل کی گئی تو اس عظیم پیغمبر پر، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو پیغمبر تمام انبیاء اور رسل کا امام ہے، اس پیغمبر پہ نازل ہوئی جو اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اس عظیم پیغمبر پر نازل ہوئی ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے خوب کہا، کتاب فطرت کے سری ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ ناظرین مکرم، یوں کتابیں جو خلاق عالم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، وہ نازل کردہ تمام کتابیں برحق ہیں۔ جو صحیفے نازل فرمائے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ سچ اور برحق ہے، مگر اس قرآن کی عظمت اور رفعت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جس کے لیے خلاق عالم نے جس وقت کو چنا وہ بھی سب سے اعلیٰ و اشرف ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ذوالجلال میں محو عبادت ہیں۔ فرشتہ آ کر پکارتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عبادت کے اس اعلیٰ وقت میں قرآن نازل ہوا۔ جس رات میں آیا ہے وہ رات بھی تمام راتوں سے زیادہ افضل و معظم ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جی ہاں، یہ قرآن مقدس جس بستی اور شہر میں آیا ہے وہ شہر تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جس وقت اور جگہ کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوتا چلا گیا وہ دوسرے تمام اوقات و امکنہ سے افضل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جس انسان کا تعلق اس قرآن مقدس سے جڑ جائے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کی بہار سے وابستہ ہو جائے، جس کا چلنا پھرنا قرآن کی رونق سے آراستہ ہو جائے، جس کا سونا جاگنا قرآن کے سوز و آواز سے مزین ہو جائے، جس کی زندگی کا ہر پہلو قرآن کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، تو دنیا کے سارے مالدار جمع ہو جائے، دنیا کے سارے عقل مند دانشور جمع ہو جائے، دنیا کے سارے خزائن کے مالکان جمع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ قرآن والا اس قدر بہتر و اشرف بن چکا ہے کہ وہ سارے اس کے پاؤں کے خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین مکرم، قرآن مقدس کی عظمت اور رفعت کے کیا کہنے، جس کے بارے میں خلاق عالم یہ اعلان فرما رہے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
پہاڑوں کی وہ ضخیم جسامت اور شدت جس کی تخلیق کو دیکھ کر فرشتوں نے تعجب سے سوال کیا تھا، هل من خلقک شیء اشد من الجبال، یا اللہ ان پہاڑوں سے زیادہ کوئی عظیم مخلوق ہے؟ ان پہاڑوں پر بھی اگر قرآن نازل کیا جاتا تو اس کی موعظت اور نصیحت کے سامنے وہ بھی سر خم تسلیم ہو جاتے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی اسی حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع ترکیب العقل فيها لانقادت لمواعظه ولرؤيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة۔ یہ اس قرآن کی عظمت اور رفعت ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کو یہ چیلنج کیا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مقابلے میں ایک سورت پیش کرو۔ مگر صدیاں بیت چکی ہیں، زمانے بدل چکے ہیں، اذہان و افہام کی تبدیلی ہو چکی ہے، ادوار و ازمنہ کی گردش تیزی سے رواں دواں جاری ہے، مخالفین و معاندین کے حربے اور ذرائع بام عروج تک پہنچ چکے ہیں، مگر آج تک قرآن کے اس چیلنج کا جواب پوری ذریت کفر نہ دے سکی ہے، اور نہ ہی قیامت تک اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے اعلان کیا، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آج بھی بچہ بچہ اس چیلنج کو دہرا کر ایوان کفر کو پاش پاش کر رہا ہے، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہذا سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔